بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سریام نیوز اور آج ہمارا پروگرام ہے سچ سریام۔ آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول ناگڑیاں کے پرنسپل ہیڈ ماسٹر چودھری نوید انور ساکھا صاحب۔ آج ہم ان سے اسکول کی کارکردگی اور ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم نوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ کرم اللہ کا۔ سر ہمارے ناظرین کو اپنی ذرا ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی اور یہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ سر میں نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں ساکھا کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد اسی اسکول میں جہاں پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اسکول سے میں نے 96 میں میٹرک کیا ہے اور پھر کالج کامرس کالج گجرات اور کھاریاں سے میں نے بی کام کیا۔ اس کے بعد ایم ایس سی محی الدین اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے کی، جی بی ایڈ بھی کیا۔ درس و تدریس سے کب وابستہ ہو گئے؟ سر یہ 2009 جب بھرتیاں آئی ہیں تو وہاں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور اسی اسکول میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ میں اور ابھی تک ادھر ہی ہوئی۔ اچھا، میرے جاننے میں یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے ہی آپ نے میٹرک اسی اسکول میں میٹرک کیا تھا اور آپ اسی اسکول میں پہلی دفعہ ٹیچر بھی بھرتی ہوئے، اب الحمدللہ آپ اس کے جو ہے نا وہ ہیڈ ہیں اسکول کے، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ سر یہ بہت خوش قسمتی میں اس کو اپنی سمجھتا ہوں کہ اور جس دن میں اس ادارے میں آیا تھا تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میری جو تمام انرجیاں ہیں، میری تمام قوتیں جو ہیں وہ اب اسی ادارے کے لیے، اور میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کیا۔ کافی زیادہ طلبہ جو ہیں میرے پاس پڑھ کے جا چکے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں فیلڈ میں۔ اور یہ جو سب سے بڑی بات ہے، آپ کو میں یہاں پر ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہاں آپ کو آفس میں ایک بورڈ نظر آ رہا ہے، وہاں پر میرا نام لکھا ہوا ہے 96 میں جو ٹاپر میٹر کا تھا، وہاں پہ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اسی آفس میں ایک دن ہم ویسے بیٹھے تھے تو میں نے کہا تھا کہ ایک دن میں نے اس بورڈ پہ نام لکھوانا ہے، زبردست۔ تو پھر وہ اس بورڈ پہ میرا نام آ گیا۔ ہاں بات پوری کر لی۔ ابھی یہ اسکول کی جو کتنے عرصے سے آپ اس کے ہیڈ ماسٹر کا جو آپ کے پاس چارج ہے یا آپ؟ یہ سر میرے پاس جو ہے وہ تقریباً پچھلے سال نومبر سے، جی نومبر 2000۔ تو کیسی کارکردگی ہے آپ کے اسکول کی؟ کارکردگی میرا جو پہلا رزلٹ ہے 10ویں کلاس کا وہ پچھلے سال آیا ہے 98.5%، اور اس اسکول کا جو ہے وہ پہلی دفعہ کسی بچے نے 1054 نمبر لیے ہیں، جو فرسٹ آیا، جو سیکنڈ آیا اس نے 1050 لیے ہیں، اور بیالوجی میں انگلش میڈیم۔ ابھی یہ اکثر ہمارے معاشرے کی یا ہمارے یہ جو ٹیچر طبقہ ہے، ان کا ایک جو ہے نا مسئلہ ابھی تک آ رہا ہے کہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں جبکہ وہ خود گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اچھے ایجوکیشن ان کے پاس ہے، انہوں نے بی ایڈ ایم ایڈ اور جس کے گورنمنٹ کے ریلیٹڈ تمام کورسز جو ہوتے ہیں ایک ٹیچرز کو بھرتی ہونے کے لیے، پھر وہ جو امتحانات کا پروسیس ہوتا ہے وہ سارا گزر کے وہ ٹیچر بھرتی ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی قابلیت پہ، اس کا مطلب ہے کہ اعتماد نہیں ہوتا، اس کو اپنی قابلیت پہ اعتماد نہیں، اس وجہ سے وہ اپنے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ اسکولوں کا جو ٹیچر کا اسٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کا میرے خیال سے تو کسی بھی بندے کو ایسا نہیں ہے کہ علم نہ ہو کہ ان کی ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کیا ہے یا ان کی جو ہے ٹریننگ کیا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود گورنمنٹ ٹیچر اسکول کے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے میں ترجیح دیتے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ آپ کے بچے کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ سر الحمدللہ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، اور تینوں بیٹے اس وقت اسی اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے۔ 2 بیٹے میرے عبداللہ نبی اور عبد الرحمان نبی، وہ 10th کلاس میں، آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، صحیح ہے، اور ایک بیٹا جو ہے وہ 6th کلاس میں عبدالدائم نبی۔ جو میٹرک میں ہے وہ انہوں نے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے بیالوجی انگلش میڈیم میں، اور اب وہ 10ویں کا امتحان دیں گے اس سال یہاں سے۔ اور میں اس چیز کو باقی اساتذہ کو بھی اپنا پیغام دوں گا اس انٹرویو کے ذریعے سے کہ اگر ہم لوگ اپنے اوپر یہ اعتماد نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو پھر ہم کسی کے بچے کو بھی نہیں پڑھا سکتے۔ بالکل زبردست، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پہلے اسکول میں آئیں، باقیوں کو ہم کیا ہی تبھی سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہاں پر بھی ایک واقعہ کوٹ کروں گا
کہ میں نے ایک بچے کو کہا کہ ان کے والد نے پوچھا کہ ہم بچے کو کہاں پہ داخلہ کریں؟ میں نے کہا جی گورنمنٹ ہائی اسکول ناگنیا میں کروائیں. آپ ناگنیا کے ہیں یا آپ کا اپنا اسکول ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کے فلاں ٹیچر جو ہیں ان کا بیٹا تو فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے اور جی فلاں ٹیچر ہیں ان کے بیٹا تو فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے. تو میرے بچے بھی اس وقت کیونکہ یہاں پر نہیں تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بچے بھی ادھر ایک پرائیویٹ اسکول میں گاؤں میں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ارادہ بنا لیا کہ بھئی میرے بچے جو ہیں وہ آگے میٹرک تک جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں، اور پھر میں ان کو اپنے پاس لے کے آیا اور وہ الحمدللہ میرا وہ فیصلہ بالکل صحیح درست ثابت ہوا. اور باقی اساتذہ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں پڑھائیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں ٹیچر کے پاس اچھا پڑھ رہا ہے تو ہم جب خود وہاں پہ شام ہیں تو ہمیں پڑھانا چاہیے. اگر دوسرے ٹیچر جو ہیں وہ اچھا نہ بھی پڑھائیں تو ہمیں تو پتہ ہوگا کہ کون کیسے کیا کر رہا ہے. ہمیں اپنے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب 60 بچوں اور کو میں پڑھا رہا ہوں تو وہی 2 بچے جو ہیں وہ 60 بچے کو برابر ہیں میرے لیے. لیکن مجھے تبھی اعتماد آئے گا. یہی ہے کہ میں اکثر گورنمنٹ ٹیچرز کے ساتھ یہ سوال کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ کے بچے کہاں پہ پڑھتے ہیں. تو میرے خیال سے اب تک جو میرے اندازہ تقریباً 70-80% گورنمنٹ اسکول جو ٹیچرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں. فلیٹ اسکول ہو گیا ڈی ایجوکیٹرز ہو گیا جو کتنے بھی جو پرائیویٹ ہیں یہ وہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اپنے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا یا گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھانا ان کو گوارا نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ان سب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر یہ وہ بتائیے جو ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم محکمہ صحت میں مختلف جتنے بھی محکمہ جات ہیں ان میں جناب ہم اصلاحات لا رہے ہیں، ہم ان میں پالیسیاں لا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ابھی تک اس گورنمنٹ نے جو محکمہ تعلیم کے لیے کوئی پالیسیز وضع کی ہیں جس سے اسکول ٹیچرز کو فائدہ ہوا ہو، طلبات کے لیے کوئی فائدہ ہوا ہو، اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ میرے خیال میں سر یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس میں باقی وزراء کے بارے میں بات نہیں کروں گا. جو ہمارے وزیر ہیں تعلیم ہیں مراد راز صاحب، میں اکثر یہاں پر بھی بات کرتا ہوں باہر بھی بات کرتا ہوں کہ وہ اپنے کام سے صحیح سنسیئر ہیں. انہوں نے ہمیشہ اساتذہ کی اور طلباء کی پڑھائی کے حوالے سے بات کی. ابھی جو انہوں نے ڈیٹا آن لائن کیا ہے اساتذہ کا، اس میں بہت سارے اساتذہ ابھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح کوآپریٹ نہیں کر رہے یا ان کے پاس ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. لیکن جو چیز وہ آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر اس لیول تک پہنچ گئے تو اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہوگا. کیونکہ یہ جو دفتروں میں اساتذہ کو جا کے لین دین کرنے کے بعد ان کے معاملات حل ہوتے ہیں یہ اس چیز سے ختم ہو گئے. ابھی ہماری آن لائن جو ہے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن وہ آن لائن ہو چکا ہے. مطلب آپ کا بھی آپ کے لیے اپلیکیشنز وغیرہ جو ہے وہ پہلے آپ کو تبادلہ کروانے کے لیے فار ایگزامپل تو دور دراز کسی خاتون کا تبادلہ ہو گیا یا شادی سے پہلے اس کی ٹرانسفر کسی اور اسکول میں تھی، شادی کے بعد اس کی شادی کہیں دور دراز میں ہو گئی تو اس کو ظاہر بڑا پرابلم ہوتا تھا. بعد میں پھر بچے پیدا ہو گئے وہ خاتون ٹیچرز کے لیے بڑا مسئلہ تھا تبادلہ جات تھا. تو یہ ابھی جو انہوں نے پالیسی نئی وضع کی ہے جو اپلیکیشن دی ہیں یا اس کو آن لائن سسٹم کیا ہے اسے واقعی اپنا اساتذہ کرام کا جو مسائل ہے تبادلہ جات کی اس حوالے سے کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ جی بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوئی اور خاص کر فیمیل کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اپنے موبائل سے اپنی ایپ سے اپنے وہ اسکول ایجوکیشن جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے سسٹم انفارمیشن کا وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے تو اور اپنے ہیڈ ماسٹر سے یا ہیڈ ٹیچر سے بھی ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان کو آگے جہاں پر تبادلہ کرانا ہے وہاں پر سیٹ اویلیبل ہونی چاہیے اور یہاں سے وہ جا سکتی ہیں یعنی یہاں پر وہ اسپیئر ہو تو پھر وہ اپنے موبائل سے ہی وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر ان کو موبائل پہ ہی میسج آ جانا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. کسی آفس میں نہیں جانا، کسی ڈی او ای ڈی او کے بہت اچھی پالیسی ہے نئی گورنمنٹ کی، بہت اچھی ٹیچرز کے لیے بہت اچھی. اچھا دوسرا سر یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ یہ جو ٹیچرز یونین بنی ہوئی ہیں ان کے جو ممبران ہوتے ہیں یا عہدیداران ہوتے ہیں وہ اسکول میں حاضری نہیں دیتے یا حاضری لگا کے تو چلے جاتے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں. اس بارے میں لوگوں کی اکثر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے یا میڈیا والے یہ سوال نہیں کرتے کیونکہ جو ٹیچرز یونین کے ہوتے ہیں وہ بس حاضری لگائے یا بات کا تو آتے نہیں ہیں
اور اگر کہیں ان کو مجبوراً جانا پڑے تو جیسے اٹینڈنس لگا کے تو وہ چلے جاتے ہیں, کلاسیں اٹینڈ نہیں کراتے. اس بارے میں کچھ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, اگر ہم نے اپنے رائٹس کے لیے کچھ نمائندے چنے ہوئے ہیں جو کہ ٹیچر یونین کا جن کو نام دیا گیا ہے, ایجوکیٹر یونین کا نام دیا گیا ہے, تو ان نمائندوں کو بعض اوقات بڑے افسران سے ملنے کے لیے اسکول سے نکلنا پڑتا ہے, اسکولوں میں جانا پڑتا ہے. میرے خیال میں اگر وہ اپنے کام سے سنسیئر ہیں تو وہ ہم سے زیادہ بڑا کام, ہم سے زیادہ مشکل کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہر اپنا جو علاقہ ہے اس کے ہر اسکول میں جاتے ہیں, اساتذہ سے بات کرتے ہیں, ہمارے یہ پوائنٹ آف ویوز ہیں, ہم ان پوائنٹ آف ویوز کو لے کر یعنی آپ ٹیچرز کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروانے کے لیے وہ عملی طور پر وہ غیر ضروری چھٹیاں مطلب نہیں کرتے, غیر ضروری چھٹیاں نہیں کرتے. ان کے وہ ہیڈ ٹیچر جو ہیں وہ ان کو اجازت دیتے ہیں, وہ ان کی اجازت سے یا پھر وہ ان کو بتا کے نکلتے ہیں. ان کے لیے بعض اوقات وہ جا کے لاہور احتجاج وغیرہ پہ جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, تو سردی میں بھی بیچارے وہ ٹھنڈتے ہیں. ہم لوگ ادھر اپنے آفس میں ہی کام کرتے ہیں یا اپنے اسکول میں کام کرتے ہیں, تو ہمارے رائٹس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے کبھی ان سے جو ہے وہ کوتاہی ہو بھی سکتی ہے, لیکن میں اس کو جو ہے نا وہ اس طرح نہیں سمجھوں گا کہ وہ بالکل جان بوجھ کے کرتے ہیں. صحیح. اور کوئی ہمارے چینل کے توسط سے ہماری قوم کو, ہماری عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ سر میں تو ایز اے ٹیچر اور ایز اے ہیڈ ٹیچر آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے وہ یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ تعلیم بہت ضروری ہے, اور گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کو عوام ترجیح دے. کیوں ترجیح دے؟ یہ آپ کے پیسے سے ہی بنے ہوئے ہیں, آپ کے ہی جو ٹیکس ہیں ان سے بنے ہوئے ہیں, اور آپ کے ہی پیسے سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے. اور ہمیں آپ سب جو ہیں وہ اس کو ترجیح دیں. یعنی ہم سب کو اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھانا, صرف اتنا ہے کہ جتنا ہم دوسرے اسکولوں میں پیسہ پے کرنے کے بعد اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں, وہ توجہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے جانے والے بچے کو بھی دیں. میں نے نوٹ کیا ہے, ایک عام سی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پرائیویٹ اسکول سے پڑھ کے بچہ آتا ہے, اس کی ٹائی, اس کی شرٹ, اس کا ڈریسنگ بڑی اچھی ہوگی, اس کے شوز بڑے اچھے ہوں گے, لیکن جو گورنمنٹ اسکول میں آئے گا 10 دن بعد اس کی شرٹ اگر پھٹ گئی تو اس کو بٹن بھی نہیں گاڑ دیں. اور جو گورنمنٹ اسکول سے گیا ہے بچہ, اس کے لیے پانی میں پی رہا ہے تم, ٹھیک ہے جی. اور جو پرائیویٹ اسکول ہے اس کے لیے شربت بنا ہوتا ہے, اس کے لیے ٹیوشن کا بھی انتظام ہوتا ہے, اس کو ماں جو ہے وہ صدقے والی جاتی ہے, اور ہمارے والے کہتے ہیں نہیں جی تو ساری جگہ پڑھ کے نہیں آیا. تو یہ چیز جو ہے, یہ ڈفرینس, یہ ہمارے والدین کے ذہنوں میں بنا. یہاں پہ گورنمنٹ اسکولوں میں فیس معاف ہے, فیس نہیں ہے, اس کے علاوہ کتابیں فری ہیں, ٹھیک ہے, اور ایجوکیشن تو ٹوٹلی فری ہے. 10-15 روپے یا 20 روپے ماہانہ کو فیس ہے بھی گورنمنٹ کی, تو وہ اتنی فی نہیں جاؤ 3-3 ہزار 4-4 ہزار روپیہ پرائیویٹ اسکولوں کی جسٹ فیس, اور پورے مہینے میں ان کے کلر ڈے, فلان ڈے, اس طرح کے والدین کے اخراجات بھی بے شمار ہوتے ہیں. سر والدین کو میرے خیال سے ترجیح دینی چاہیے. گورنمنٹ اسکولوں کا جو تعلیم کا لیول ہے وہ بہت میرے خیال سے پرائیویٹ اسکول سے بہتر ہے. اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے اسکول میں یا ہمارے سارے نظام میں 20 روپے FTF ہے, یعنی فروغ تعلیم فنڈ ہے. صحیح ہے. اور وہ فنڈ بھی فیس نہیں ہے, وہ فنڈ بچوں کی بہتری کے لیے دوبارہ اسی اسکول کے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک دفعہ اس کو جمع کروایا جاتا ہے, پھر دوبارہ وہ ہمیں واپس ملتا ہے ایک طریقہ کار کے تحت. تو وہ بچوں پر ہی استعمال کیا جاتا ہے. کتابیں بچوں کو فری ملتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سہولتیں ہیں, بلڈنگیں اچھی ہیں, ہوادار ہیں, وہاں پہ گراؤنڈز ہیں. دوسرا یہ اپنا ظاہر ہے آپ کے کافی بڑا رقبہ ہوتا ہے گورنمنٹ اسکولوں کا, ہر اسکول کا بہت زیادہ ہے آپ کے پاس. میں نے دیکھا کافی باغیچے وغیرہ بنا ہوا ہے, ہر اسکولوں میں بنا ہوتا ہے. ان کے جو مینٹیننس اخراجات ہوتے ہیں, سوری تنخواہیں تو آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے, لیکن یہ جو اسکول کے مینٹیننس اخراجات ہیں یہ کہاں سے گورنمنٹ اس کو پرووائڈ کرتی ہے یا یہ آپ خود سے ان کو؟ یہ سر یہ جو میں نے ابھی بتایا نا آپ کو, یہ فروغ تعلیم فنڈ اور NST ایڈوانس ایڈمی بجٹ ہوتا ہے, یہ دونوں فنڈس میں سے جو ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اور وہ بھی ایک پراپر چینل کے لیے, مطلب ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے, اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, جو جمع ہوتے ہیں وہ بھی اور جو نکلوائے جاتے ہیں وہ بھی, اس کا تمام کا ریکارڈ اس کی جو ہے وہ آڈٹ ہوتا ہے اور چیک ہوتا ہے. یعنی وہ اس میں ہمیں آپ کو باغیچے کے لیے کوئی پودے چاہیے, کوئی ویسے کوئی چیز چاہیے, کوئی آپ کو اینٹیں چاہیے, کیاریاں بنانی ہیں آپ نے, کوئی دیوار ٹوٹ گئی ہے اس کو ریپیئر کروانا ہے, پلسٹر کروانی ہے, کوئی مطلب آپ کے
فلش سسٹم جو ہے وہ واش روم خراب ہو گیا، کوئی بھی چیز ہے تو وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے۔ اس میں اسکول کے معاملات میں کبھی کبھار آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو مقامی جو لوگ ہیں وہ تعاون کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہاں جی سر، مقامی لوگوں کی ایک اسکول کونسل کمیٹی ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں، لیکن میں ابھی بھی آپ کے چینل کے توسط کے ذریعے سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یہ اس جو علاقے میں آپ کے گاؤں میں جو اسکول بنا ہوا ہے اس کو آپ اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ کے گاؤں کا نام پورے پنجاب میں اس اسکول کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، تو آپ اس اسکول کو بہت زیادہ ٹائم دیں، اس اسکول میں جائیں، ان کے مسائل کو سنیں، ان کی ہیلپ کریں، نہ جائے کہ باہر بیٹھ کے باتیں کریں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مطلب وہاں پہ اگر آئیں گے تو اس سے بہتری آئے گی۔ ہمارے جو ہیں وہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی میں 8-10 لوگ شامل ہیں، تو وہ ان میں سے 2-4 بندے ایسے بھی ہیں جو بڑے ویکلی یا منتھلی جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اپنے مسائل بتاتے ہیں، پھر وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ واقعی جی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، اور اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، پھر ہمارا کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں اور یہ ہم کو چاہیے۔ بہت شکریہ نوید انور صاحب، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی وقت سے نوازا۔ ناظرین، گورنمنٹ اسکولوں کا اسٹرکچر اس وقت بہت بہتر ہے، گورنمنٹ نے پاکستان نے جو ہے وہ تمام گورنمنٹ اسکولوں کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائیں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن اور کامیاب ہوگا۔